بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ مریم نواز یا حمزہ شہباز، مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا مستقبل قریب میں مریم نواز مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گی یا حمزہ شہباز لیڈ کریں گے؟ ایک بہت اہم سوال ہے جس حوالے سے میں بات کروں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی بات کی جائے، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو سامنے رکھا جائے تو مریم نواز نے بہت کم عرصے میں، بہت کم وقت میں اپنی ویژنری لیڈرشپ سے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ بہت متحرک خاتون ہے، وہ ایک بڑی زیرک سیاستدان ہے، وہ اپنے والد کی سیاسی جانشین ہے، وہ مسلم لیگ نون کی سیاسی جانشین ہے، اور مستقبل قریب میں وہ بہت جلد، بہت تیزی کے ساتھ وہ متحرک خاتون کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گی اور کسی بڑے اہم عہدے کے اوپر، کسی اہم منصب کے اوپر وہ فائز ہوں گی۔ اب مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید بھی بہت ہوتی ہے ان کے لیڈرشپ کوالٹیز کو لے کر، ان کی کارکردگی کو لے کر، ان کے بیانیے کو لے کر، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے پرنسپلز کو لے کر، لیکن سر اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز ڈیلیور کر گئی، مریم نواز پرفارم کر گئی، یا مریم نواز پنجاب کو ایک ترقیاتی صوبہ بنا گئی، ایک بے لوس خدمت کے ساتھ ترقیاتی صوبہ بنا کر اس نے دکھا دیا، تو اٹ مینس کہ پھر ہماری سیاست تو دفن ہو جائے گی۔ آج کل جو پاکستان کے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، شہباز شریف کی جگہ مریم نواز کو وفاق میں لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے طاقتور ادارے سمجھتے ہیں کہ مریم نواز بہت زبردست کام کر رہی ہیں، یہ جو سی سی ڈی والا کام ہے، پیرا فورس والا کام ہے، اس کے بعد جو ایل ڈی اے کے آپریشنز ہیں، بہت سے معاملات ہیں، تو مریم نواز صاحبہ تو بہت زبردست ڈیلیور کر رہی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر، اس کے عہدے پر فائز کیا جائے۔ اور پھر ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی اصل مقصد یہ تھا کہ 2024 کے جنرل الیکشنز میں دراصل مائنس نواز کرنا تھا، اور پاکستان کے طاقتور اداروں کو یہ جو ہے مقصود تھا، یہ ان کی خواہش تھی، وہ ہو گیا، تو مریم نواز صاحبہ پنجاب میں آ گئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، شہباز شریف وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں جن کے پاکستان کے اداروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، طاقتور حلقوں کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کی خوشنودی ان کو حاصل ہے، تو وہ وزیر اعظم بن گئے اور مریم وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی حمزہ چونکہ ناراض تھے اور 2024 کے جنرل الیکشن سے لے کر آج تک حمزہ شہباز کو کارنر کیا گیا تھا، اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کی چوائس بن گئے ہیں، حمزہ کو پنجاب میں لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مریم کو وفاق میں بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ خبریں کون پھیلا رہا ہے؟ یہ خبریں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جی ہماری کہیں نہ کہیں سے سیاست زندہ رہے، کہیں نہ کہیں سے ہمارے جو مردہ گھوڑے ہیں وہ زندہ ہو جائیں، اور وہ صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر کا ملٹری کو تھا 12 اکتوبر 1999 کو، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد صدر میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو یہ آفر کی کہ میں آپ کو وزارت عظمیٰ کی آفر کر رہا ہوں، تو شہباز شریف صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ جو اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی، اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو نواز شریف کے ساتھ جدہ جانا پڑا اور جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ اس جلا وطنی کی طویل دور کے اندر جب شہباز شریف اور نواز شریف سعودی عرب میں تھے تو سعودی عرب ان کا گارنٹر تھا اور پرویز مشرف کو ان کی گارنٹی دی، اسی دوران جو ہے وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو بھی جلا وطن ہوئی۔ پھر 2007 میں انہی دو پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں سی او ڈی کیا، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میثاق جمہوریت ہوا، اور پھر اسی میثاق جمہوریت نے ایک ڈکٹیٹر کا راستہ صاف کیا اور وہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کھٹکا۔ اس وقت کی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل شجاع پاشا، جنہوں نے دیکھا کہ جی یہ دو پاکستان کی دو پولیٹیکل فورسز
دو پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، انہوں نے جو COD کی ہے اس سے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو انہوں نے نست و نابود کر دیا، دفن کر دیا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ وتیرہ تھا نا کہ 2000 سمجھ لیں کہ 2018 تک وہ اسی طرح کے تجربے کرتی رہی، اور اس سے پہلے جو مارشل لا کے ادوار تھے 36-37 سال، اس سے پہلے جو ان کے یہ اس طرح کے بہت سے مفادات جڑے ہوئے تھے، تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی طرح تجربے کرتی تھی، اور وہی تجربہ جنرل اشفاق پرویز کینی اور شجاع پاشا نے عمران خان کو لانے کی صورت میں کیا، اور 2011 میں ان کو لانچ کیا، اور پھر ان کو لانچ کرتے کرتے ان کو لیڈر بنایا، ان کو لیڈرشپ کوالٹیز دیں۔ 2013 میں یہی عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی تھے، یہی عمران خان 2018 میں وزیر اعظم بھی تھے، اور مزے کی بات یہ کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی چونکہ ہوا چل پڑی تھی اور لگ رہا تھا کہ خان صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اس دوران بھی جنرل باجوہ نے اس وقت شہباز شریف صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ خواہش اور منشا تو پوری ہوگی نواز شریف کو مائنس کر کے، اور ہم نے مریم کو بھی سزا دلوا دی، ایون فیلڈ اور وہ جو العزیزیہ کے جو ریفرنسز تھے جس میں نواز شریف اور مریم کو 10 سال قید ہوئی، اور پھر شہباز شریف صاحب کو جنرل باجوہ نے فون کر کے یہ بات کی تھی کہ ہماری تو خواہش پوری ہو گئی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں، کیونکہ آپ اداروں کی خوشنودی حاصل کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اور آپ ایک بڑے زبردست سیاستدان ہیں، آپ اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ اداروں کو اور حکومت کو ایک پیج پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو شہباز شریف نے اس وقت بھی اپنے بھائی سے غداری نہیں کی اور جنرل باجوہ کی وزارت عظمیٰ کے آفر کو رد کر دیا، اور جنرل باجوہ کو یہی تو وٹ تھا، یہی تو چچنے وٹ تھے ان کو، کہ جب شہباز شریف نے منع کیا تو جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی جو عمران خان کے خلاف آئی تھی، اس تحریک عدم اعتماد میں بھی جنرل باجوہ آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ تھے، اور وہ تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی رضامندی نہیں تھی، کوئی خوشنودی نہیں تھی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پر اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم فارغ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دوبارہ دو پولیٹیکل فورسز آئیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ بوریا بسترا گول ہو جائے گا، اور یہی تو جنرل باجوہ کو وٹ تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا عمران خان فارغ ہو گیا، عثمان بزدار کے خلاف بھی محاذ بن گیا، تو وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حمزہ کو چونکہ اس وقت پکڑنے کا بڑا اچھا اور سنہری موقع ہے، تو انہوں نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ لاء رجسٹری میں 3 ججز کو بٹھا دیا، عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور ایک اور جج تھے، تو ان کو بٹھا کر حمزہ کی وزارت اعلیٰ کا جو سٹیٹس ہے اس کو کنٹروورشل بنوا دیا، کہا کہ جی حمزہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کا سٹیٹس تو جی ایک ڈینجر زون میں ہے، اور وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہ سکتا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو مریم نواز صاحبہ اس وقت اس بس میں بیٹھی، انہوں نے حمزہ کے ووٹ پورے کروائے، مسلم لیگ نون کے ورکرز کو متحرک کیا، مسلم لیگ نون کے جتنے اراکین اسمبلی تھے پنجاب اسمبلی کے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور مریم کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے، مریم نے تو ڈیلیور کر کے دکھایا۔ 2024 کے جنرل الیکشن سے لے کر آج کے ٹائم تک 2 سال ان کو ہو گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بڑے زبردست کام کیے، پنجاب کے حوالے سے جو ان کے انیشیٹوز ہیں، جو ان کے اقدامات ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی مریم اور حمزہ کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو بالکل کمپیریزن کر کے دیکھ لے، مریم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی سیاسی جانشین ہے، حمزہ شہباز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہی شہباز شریف جو اپنے نواز شریف کو بھائی کا درجہ دیتے ہیں، ان کو اپنے والد کا درجہ دیتے ہیں، اور ان سے غداری نہیں کر سکتے۔ تو مستقبل قریب میں مریم نواز آئیں گی، حمزہ شہباز آئیں گے، کون آئے گا یہ فیصلہ نواز شریف کا ہے، پارٹی نواز شریف کی ہے، ووٹ نواز شریف کا ہے، ووٹر نواز شریف کا ہے، کارکن نواز شریف کا ہے، سپورٹر نواز شریف کا ہے، جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف کا ہے۔ نواز شریف 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے کا ان کو اعزاز حاصل ہے، سب سے زیادہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہنے کا ان کو یہ اعزاز ہے۔ تو اگر ان سے کوئی یہ اعزاز چھیننا چاہتا ہے تو بھائی وہ 100 بار چھینے۔ مسلم لیگ نون جو ہے
اس کے فیصلے، اس کی سپریم کمان، اس کے تمام تر اختیارات، اس کے تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں وہ نواز شریف کے سپورٹ ہیں. تو جب تک نواز شریف صاحب حیات ہیں اس وقت تک فیصلہ نواز شریف کا ہے، چاہے وہ خواہ مریم کو لائیں خواہ وہ حمزہ کو لائیں. لیکن جو لوگ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں وہ دراصل ان کو لڑوانا چاہتے ہیں. بھائی اگر نواز شریف اور شہباز شریف کے سیاست سے کارنر ہونے کے بعد بھی مریم نواز صاحبہ بطور لیڈرشپ اگر وہ ڈیلیور کرتی ہیں، اگر وہ اسی طرح آگے آتی ہیں تو ان کو قبول کرنا پڑے گا ہر حال میں. آج جو لوگ مریم نواز کی سیاسی بصیرت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، جو مریم نواز کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، جو اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ایک بار. وہ دیکھیں کہ انہوں نے خود کیا کیا. مریم نے 2 سالوں میں کم وقت میں ڈیلیور کر کے دکھایا. اس نے لیڈرشپ کوالٹیز سے یہ ثابت کی ہے کہ وہ ایک بڑی متحرک خاتون ہے، ایک بڑی متحرک لیڈی ہیں. انہوں نے ایک مسلم لیگ نون کو بیانیہ دیا ہے. انہوں نے صوبہ پنجاب کے حوالے سے زبردست قسم کی انیشیٹوز لی ہیں. انہوں نے زبردست قسم کا کام کیا ہے. آج جو LDA کے آپریشنز ہو رہے ہیں، پیرا فورس کا جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کے بعد جو CCD کر رہی ہے، اس پر تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. لیکن سر یہ جو معاملات ہیں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوئی، پنجاب میں معاملات بھی بہتر ہوئے. جو معاملات جو ہیں سیاست کی نظر ہوئے تھے وہ معاملات اب اپنے ٹریک پر آ چکے ہیں. تو مریم اور حمزہ کا جو کمپیریزن لوگ ڈرا کر رہے ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں کہ کس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. مریم نواز نون لیگ کی سیاسی جانشین ہے، وہ نواز شریف کی سیاسی جانشین ہے. شہباز شریف صاحب بھی اسی فیصلے کو قبول کریں گے. جو نواز شریف کا فیصلہ ہوگا، فیصلے نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں، اختیار نواز شریف کا ہے. جو فیصلہ ہوگا وہ نواز شریف کا ہوگا. ووٹ نواز شریف کا ہے، پارٹی نواز شریف کی ہے، ووٹر نواز شریف کا ہے. تو سر جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف کا فیصلہ ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.